نحمد ونصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل وارزقنا اجتنابہ، ہمیں باطل کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کا خاص طور پہ جو سبق ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیز کی، اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کئی چیزیں جو ہے وہ آپ کو حق نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حق نہیں ہوتی، کوئی باطل نظر آتی باطل نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق و باطل کی میں جو ہے وہ فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو لیول 4 کا لیسن نمبر 19 ہے، اس میں جو موضوع ہے، جیسے اوپر سے ہماری آیات چل رہی ہیں، آیت نمبر 102 جو ہے اس میں موضوع چل رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ وہ جادو کا اس وقت زمانہ زور تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ کہہ کے کہ جو ہے یہ کفر ہے، یہ کہ نہ سیکھو، لیکن وہ سیکھ لیتے تھے۔ اس میں پھر اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیں، قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا۔ تو اس میں جو اس آیت مبارکہ کا یہ تیسرا اس میں ہم پروگرام میں اس میں ہم تیسری میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جس نے جادو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہ آج انشاءاللہ اس کا موضوع ہوگا، اس میں ہم بات کریں گے۔ تو ہم نے دعا کر لی ہے، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے۔ پروردگار میرا سینہ کھول، میرے کام کو میرے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ کے سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اے نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، بس ہم تو جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو کوئی طور پہ آپ کو جب نبوت دی گئی تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور دوسری آیت مبارکہ جو تھی وہ فرشتوں کی جو ہے وہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا تھا تو انہوں نے جو سوالات کیے تھے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، تو اس پہ جو فرشتوں نے کہا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، بس ہم تو اتنے ہی جانتے علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ آج بھی جو ہے وہ انسان بھی اتنے علم رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں سب، لیکن انسان سب جانتا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا جو ہے اور سب کچھ سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے۔ تو ہم نے جیسے ہمیشہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تیسرا حصہ جو آج ہمارے زیر مطالعہ سے لے کے 15 صفحات پہ ہے، جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، کیونکہ رکوع نمبر 5 سے آنورڈ جو ہے یہ بنی اسرائیل کی ہے وہ چل رہی ہے تفصیل امت کی، کہ ان کو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، تو انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دور کو بھی کہا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، پھر اس کے بعد لگاتار بتا رہے ہیں کس طریقے سے انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، جیسے آج کی آیت کے بعد آیت نمبر 102 کا آخر دیکھیں گے، اس میں ایک نصیحت ہے اس ساری بات کے بعد کہ انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جو قرآن پاک کی کتاب جو ہماری ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کی ہدایت ہم کہیں گے ہمارے رویوں کی تصحیح کی کتاب ہے، کہ ہم اس ایک چیزوں کو کس طریقے سے لیتے ہیں، جیسے ایک چیزیں نہیں ہوتی تو الحمدللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے رویوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن ایک یہ چیز ہے کہ ہمیں شروع میں کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ہی کتاب ہے جو کہ جو ہے متقین کے لیے وہ جو صفات ریکوائرڈ ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اس سے ہم جو ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو جو ابھی تک اس کے مضامین تھے اس لیول میں، تو ہمارے ساتھ تھے کہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال تھا، آگ صرف چند روز ہے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ صرف چند دن جلائے گی، تو اس کا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جنت اور جہنم کا۔ اس کے بعد مساق بنی اسرائیل تھا جس میں ان کو خون کے بارے میں تھا اور قتل اخراج میں تھا، لیکن وہ کیا تھے، وہ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے تھے، دوسری سے انکار کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم مثال دی تھی رسولوں پہ، ان کی جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اس سے اگلے صفحے پہ ہم جب اعادہ کرتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کو کتاب، تو پھر یہ جو کتاب کی وہ کتاب تھی جو قرآن پاک میں وَلَمَّا جَاءَكُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرتی جو کچھ کفر انہوں نے اس سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی سما شروع بھی ہے انفسهم یکفر بما انزل اللہ بغیا، کہ
کہ انہوں نے جب بڑا سودا برا سودا کیا اس کا، کہ انہوں نے اس کا انکار، یہ برا سودا تھا، تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہی کتاب کی طرح نازل کی اس پہ ایمان، قالوا نؤمن بما انزل الینا، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہم پر نازل ہوئی. تو انہوں نے ایمان لانے سے کتاب پہ انکار کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو واقعہ بیان کیا جس کوہ طور کا، وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا تھا جو طور تھا ان پہ وہ مسلط کر کے. تو یہ مضامین تھے کتاب آنے سے انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق. اور پھر 14ویں صفحے پہ ہم نے پڑھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس تمنوا الموت ان کنتم صادقین. وہ کہتے ہیں جو آخرت ہے یہ ہمارے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، آخرت تو تمہاری ہے. تو ولا تجدنهم ورث الناس الا حیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو زندگی کا بہت زیادہ حریص چاہو گے. یہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے یود احدکم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عمر 1000 سال تک ہو جائے. تو اس کے بعد جو انہوں نے انکار کی وجہ بیان کی، وہ کہ کل من کان عدوا لجبریل فانه نزل على قلبی باذن اللہ، کہ جو ہے وہ جبریل سے دشمنی ہے کہ یہ تو جو ہے وہ آپ کی طرف یہ فرشتہ جو یہ لے کے آیا وہی لے کے آیا، اور یہ فرشتہ جو ہے ہمارے اوپر عذاب لے کے آتا ہے. تو ہمیں جو جبریل سے دشمنی، اگر کوئی فرشتہ یہ پیغام لے کے آتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ آخر میں ہے کہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب بھی کوئی آ جائے گا تو کسی نہ کسی نے اس سے بے وفائی کی. تو آخر صرف تمہاری زندگی بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہد و کتاب سے بے وفائی. تو اس میں کتاب کا انکار ہے، بلا سودا کفر کا ایمان لاؤ، میثاق کو اٹھایا گیا. پھر یہ کہ آخر صرف تمہاری عمر کی خواہش، جبریل سے دشمنی اور کتاب سے انکار. اس کے بعد جو اس کو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. آج کا جو صفحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہم نے کیا تھا سلیمان اسلام کے زمانے میں جو ہے وہ اس کا ذکر، وہ ما تتلو الشیاطین علی سلیمان، کہ جو وہ تان کی پیروی کرتے تھے جو کہ ملک سلیمان میں اتارے گئے تھے. اور ان کا کیا تھا، جو وہ سیکھتے تھے ان سے، وہ یہ تھا وما یفرق بین المرء والزوج، کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں. اور پھر جو یہ ان کو بتایا جاتا تھا، جو آج کا انشاءاللہ ہمارا لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو یہ خرید لیتے تھے اس کے لیے ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا. یہ جانتے بونتے یہ برا سودا کرتے تھے. تو یہ آج کا انشاءاللہ جو ہے ہمارا موضوع ہوگا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی پیروی اور جو میاں بیوی جو جادو سیکھتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیں. حالانکہ فرشتے ان کو بتاتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہے، وہ جانتے بوجھتے جو ہے یہ چیز خریدتے تھے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 102 جو کہ پورے اس 3 مضامین کو، اس پیج کو جو وہ کور کر رہی ہے، اس کو ہم دوبارہ ایک دفعہ جو پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین اسلام کے سلطنت کے نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے ہم محض ایک آزمائش ہے تو کفر میں مبتلا نہ ہو. مگر پھر بھی یہ لوگ ان چیزوں کو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. حالانکہ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. آج کی جو آیات ہیں اس میں مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور یہ خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا. تو یہ آیت انشاءاللہ آئیے مکمل ہوگی. اس میں ہم تعارف لیتے ہیں، آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں، اس کو آگے چلیں گے. اسباق دیکھتے ہیں اس میں کہ انہوں نے جادو کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دیا، انہوں نے جان بوجھ کر یہ برا سودا کر لیا اور انہیں اپنے برے انجام کی. اور دوسرا جو ہے ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ اسے پڑھا ہوتا تو اور غور و فکر کیا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں. تو یہ دونوں جو آیت مبارکہ یا آیت نمبر 102 کا حصہ جو کہ ہم کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں، اس کا تیسرا پروگرام ہے اور یہ آخری آیت ہے.
ان دونوں میں ہمارے لیے بہت ایڈوائس ہے، بہت نصیحت ہے. ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا سیکھ چکے ہیں. تو پہلی سطر میں 0، دوسری میں 1 لفظ نہیں ہے، تیسری میں بھی 1 ہے، چوتھی میں بھی 1 ہے. تو الحمدللہ اس طریقے سے خاصے ہم جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں. کہ بھائی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنا سیکھ چکے ہیں، لیکن امپیکٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنی زیادہ ہمیں وہ آ نہیں رہا ہوتا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں یہ جو کورسز ہم نے پڑھے ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، لگاتار ریوائز کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ووکیبلری کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور تیسری گرامر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ اس کو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ریویژنس کرتے رہیں گے. اور جس میں سب سے بہترین چیزیں سیکھنے کا، جیسے بار بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بہترین انسان تو وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس میں جو موٹیویشن لے کہ یہ ہم دوسروں کو سکھائیں، ہم گروپ بنائیں، گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے دوستوں کو سکھائیں. جہاں ہو سکتا ہے اس پیغام کو ہم عام کریں اور اس سے ہم خود بھی سیکھیں گے. تو اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ہم نے کر چکے ہیں. اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور البتہ تحقیق وہ جان چکے، البتہ خریدا اس جادو کو، جس نے خریدا اس جادو کو، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. البتہ برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. تو اس کو جو ہم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا وہ جان چکے ہیں، لمن اشتراہ اور البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، ما لہ نہیں ہے اس کے لیے، ہی میں فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کو حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا اور البتہ برا ہے، ما جو شَرَوْا بِهِ انہوں نے بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے، أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے، یعنی کہ اپنا نقصان کیا انہوں نے اس میں. اچھا دیکھیں، ہمیں جو ہے وہ اگر ہم آبزرو کریں تو دنیا میں جو ہے وہ کافی چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان خریدتا ہے، جن پہ عمل کرتا ہے، جن پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور آخرت کے لیے بالکل نقصان دہ ہوتی ہیں. تو یہ مسئلہ یہ کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں ہے کہ وہ جان چکے تھے کہ وہ آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور دردناک عذاب کرنے والے ہیں اپنے سودے میں جس کو وہ بیچ رہے ہیں. خود اپنے آپ کو، کیا ہی بہترین سودا نہیں، آپ سود کو لیں. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے جو ہے وہ یہ ملک حاصل کیا تھا. ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور ان لوگوں نے قربانی دی تھی، ہندوستان میں آج بھی قربانی دے رہے ہیں، جو وہاں پہ رہ گئے تھے انہوں نے بھی اس ملک کے لیے قربانی دی تھی. تو اس ملک میں ہم نے کیا کیا ہے، اس کے قانون تو دیکھتے ہیں. سود ہے، اس کو جو ہے وہ 70 سال سے ہم سنبھالے بیٹھے ہیں. شریعت کورٹ نے اس کو جو ہے حرام بھی قرار دیا اور کہا کہ آپ اپنے سازی کریں. پھر ہم نے مختلف بینکوں سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف، شریعت کے بینچ کے فیصلے کے خلاف جو ہم نے اسٹے لے لیا، آج تک برقرار ہے. حکومتیں آتی چلی جاتی ہیں، اور یہ اللہ سے بے وفائی، اللہ سے وفائی نہیں، اللہ سے بے وفائی ہے. اسی وجہ کہ جو ہمارے حالات روز بدور بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اب مہنگائی دیکھ لیں، اب ملک کا سٹیٹس دیکھ لیں، اب ملک میں انصاف کو دیکھ لیں، کیونکہ ہم لوگ خریدار بنے ہوئے اس کے، اللہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے. تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایسی انسانی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا فرمائے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں جو ہے وہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا، معاذ یا کسی کو آپ انمیوٹ کر دیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق، علموا وہ جان چکے ہیں، علموا وہ جان چکے ہیں، وَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جس نے خریدا اس جادو کو،
لمن اشتراہ البتہ جس نے خریدا اس جادو کو ما له فی الآخرۃ من خلاق ما لہ فی الآخرۃ من خلاق نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ من خلاق کوئی حصہ من خلاق کوئی حصہ من خلاق کوئی حصہ من خلاق کوئی حصہ ولا بیسا اور البتہ برا ہے ولا بئس اور البتہ برا ہے ما جو ما وہ جو شرعوا بھی انفسہم بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو شرو بھی انفسہم بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو شرعوا بھی انفسہم بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو شرو بھی انفسہم بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو لو کانوا یعلمون لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے کاش کہ وہ جانتے ہوتے میں عربی پڑھوں گا آپ اس کا ترجمہ کیجیے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جان چکے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جس نے خریدا اس جادو کو مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے جزاک اللہ خیر آگے چلتے ہیں اگلی آیت نمبر 103 ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس بہتر کاش وہ ہوتے جاننے والے لو انہم اور اگر وہ آمنو ایمان لاتے واتقو اور پرہیزگار بن جاتے مصوبۃ من عند اللہ تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس خیر بہتر لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے تو اس آیت مبارکہ میں جو ہمارے سامنے دو چیزیں آئی ہیں جس میں شرط بہتر ٹھکانے کے لیے کیا ہے ایک ایمان ہے اور دوسرا تقوی ہے پرہیزگاری ہے تو یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں صرف ایمان ریکوائرڈ نہیں ہے کہ اب کہ مسلمان ہوں یا ایمان لے آئے ہوں رک جائیں نہیں دوسرا اللہ سے جو ہے وہ تقوی ہے اللہ کا خوف ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وتقو جو جیسے میں نے شروع آج آیت پڑھی تھی جو قرآن پاک کی بہت ابتدا کی آیت ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت کتاب ہے لیکن کون حاصل کرے گا ھدی للمتقین تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے آگے پھر اس کی شرائط ہے اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے جائے اس کو پڑھا ہوتا اور غور و فکر کیا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کے سارے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں لو کانوا یعلمون یعنی کہ دو چیزیں ہیں انہم آمنوا واتقوا تو اگر جو نظریہ کیا ہے یہ نظریہ اللہ کی کتاب ہے تو اس پہ اگر غور کیا ہوتا اور اس میں اس کی ریکوائرمنٹ دیکھی ہوتی کہ اس کی کامیابی کے لیے کیا ہے خیر کس سے ملنے والی بہتر کامیابی کیا ہے کس سے ملنے والی ہے اللہ کے سامنے بہترین کیسے ملنے والا ہے تو اس کے لیے پڑھا ہوتا اور غور و فکر کیا ہوتا تب وہ اس کو پا سکتے تھے زمین و آسمان پیدا کرنے والے رب کی جانب سے کیا ہی بڑی یاد دہانی ہے کتنا رحم کرنے والے اللہ ہم سے اس کی محبت کتنی زیادہ ہے کہ وہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے ہم سے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیشہ جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ رکھا ہے اور اپنے رسولوں کو بھیجا ہے کتابوں نے شروع میں جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ علم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی تھی اور پہلا جو رسول تھا جو پہلا انسان تھا وہ رسول اور نبی تھا حضرت آدم علیہ السلام جاہل نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے ساتھ بھیجا تھا
لیکن یہ کہ بات تو غور و فکر کی ہے، ہدایت تو سب موجود ہے، رستہ تو سب کو معلوم ہے، بات تو چلنے کی ہے، تو دونوں جو اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے سامنے کر دیے ہیں، تو یہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم رستے کو پہچانے، اس پہ چلیں۔ حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اسے پاک فرما، تو ہی بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا آقا اور مولا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ کے رسول دعا کرتے، تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ غور بھی کریں، دعا بھی کریں اپنے رب سے، کیونکہ ہدایت اس کی طرف سے ہے، اس نے رستے دکھا دیے ہیں، لیکن انسان جب اس پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، لیکن یہ چلنے کی ذمہ داری ہر انسان کی اپنی ہے، اور وہ چلے گا تو پھر اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، آپ ایسا ریپیٹ کیجیے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے، آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو البتہ اچھا ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس، لمثوبۃ من عند اللہ، تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس، لمثوبۃ من عند اللہ، تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس، لمثوبۃ من عند اللہ، تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس، لمثوبۃ من عند اللہ، تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس، لمثوبۃ من عند اللہ، تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس، خیر بہتر، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ کاش وہ جانتے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وہاں اس پارٹ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، اور البتہ وہ جان چکے ہیں کہ جس نے یہ خریدا اس کے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے۔ دوبارہ میں اس پہ رک کے اپنے آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا، آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نصیحتیں ہیں، ایک جادو ہے جس کے بارے میں یہاں بیان کیا کہ اللہ کی جو فرشتے تھے اللہ نے بھیجے تھے، آزمائش کے طور پہ بھیجے تھے، اور بتا دیتے یہ کفر ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو خریدتے تھے۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے سیناریوز ہیں، بہت سے معاملات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں آیات ملتی ہیں کہ رک جاؤ، مت کرو، یہ ہم رکتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ میں رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم یہ نہیں رکتے تو پھر ہم اپنے کو بیچ رہے ہوتے ہیں، برا سودا کر رہے ہوتے ہیں جانتے بوجھتے، جیسے یہ کہا کہ وما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، تو جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے، لو كانوا يعلمون۔ دوسری جو آیت تھی، اگر وہ ایمان لاتے، لے آتے اور پرہیزگار بنتے، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ اچھا، یہ دونوں آیات میں اینڈ جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں، لو کانوا یعلمون، اور یہاں پہ بھی یہی لو کانوا یعلمون۔ تو یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے، کاش وہ جانتے۔ صرف جاننا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنا ہے، سوچ و بچار کرنا ہے، اسے بچنے کے لیے ترتیب کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے۔ لو کانوا یعلمون تب پورا ہوگا، کاش وہ جانتے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ ایسے آگے ہم چلتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ اس کے اسباق جو تھے، تو انہوں نے دردناک عذاب کے بدلے میں، جس میں نے کہا کہ وہ پہلے لکھا تھا کہ وہ جادو تھا، کے بدلے میں اپنے آپ کو بھیج دیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ برا سودا کر لیا، اور انہیں اپنے برے کاموں کے انجام کی خبر نہ رہی۔ لوکان یعلمون، کاش اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کی بجائے اسے پڑھا ہوتا اور اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ جب انسان ایمان لاتا ہے اور اللہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اسے برکت عطا فرماتے ہیں، بڑے انعاموں سے نوازتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو ہمارے لیے جو مختلف طریقے سے ہم اس کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دعا کی جائے اور کیا دعائیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا علم عطا فرما جو میں تیری جو تجھ پر
نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر کامل اور مضبوط ایمان کی جانب اور تقوی کی جانب رہنمائی کرے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انفسہم، اس کی جو نفس ہے، نفس کی جو انفس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سید مطلب افعال دیکھتے ہیں، فتح، نصر، ضربہ، سمع، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہمارا ہے وہ علم ہے، علم سے تو علمہ اس نے جانا، علمہ یعلم علم، علم یعلم علم، عالم معلوم علم، عالم معلوم علم، علمہ یعلم علم، علم یعلم علم، عالم معلوم علم۔ عالم معلوم علم۔ اگلا جو لفظ ہم وہ شرو ہے، شرع، شرع یعنی بیچنا، یشری وہ بیچتا ہے، اشری بیچ، شارن بیچنے والا، مشری جسے بیچا گیا، شرع بیچنا، بیچا، شرع یشری اشری، شرع یشری اشری، شارن مشری شرع، شارن مشری شرع، شرع یشری اشری، شرع یشری اشری، شارن شرع۔ شارن مشری شرع۔ آگے جو ورب ہے وہ کانا ہے، کانا بار بار پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن پاک میں بہت دفعہ ہے، کانا یقون کن، کان یکون کن، قائن ڈیش کون۔ کائن ڈیش کون۔ آگے جو لفظ ہے وہ ہم جو ہے وہ مزید فی الفاظ میں جائیں گے، وہ اشترا یعنی اشترا، اشترا خریدنا، اس نے خریدا، اشترا اس نے خریدنا، یشتری وہ خریدتا ہے، اشتری خرید، اشترا یشتری اشتری، اشترى یشتری اشتری، اشترى يشتري اشتري، اشترى یشتری اشتری، مشتر مشترا اشترى، مشترن مشترن اشترى، اشترا یشتری اشتری، اشترى یشتری اشتری، مشترن مشترا اشترا۔ مشترن مشترن اشترى۔ اس کے بعد آمنہ میں آمنو پہ ہے، آمنہ ایمان لانا، ایمان لایا، آمنہ وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، آمن ایمان لا، آمنہ یؤمنو آمن، آمن یؤمن آمن، مومن مومن ایمان، مؤمن مؤمن ایمان، اتقا یتقی اتقی، اتقى یتقی اتقی، متقن متقا اتقا، متقن متقن اتقى، متقن 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 اتقا۔ متقن متقن اتقى۔ الحمدللہ۔